السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے پتھر دل پارٹ 2۔ اس کا پارٹ 1 میں لاسٹ میں ڈسکرپشن میں بھی دے چکی ہوں۔ سعادت حسن خان لندن میں اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر چکے تھے۔ وہ عنایا کو بھول نہیں پائے تھے۔ ان کی پوری توجہ اپنے کام پر تھی۔ وہ پرنسپل سے بات کرتے رہتے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عنایا شادی کر چکی تھی۔ وہ بہت دل گرفتہ ہوئے، کافی دن رنجیدہ رہے، مگر پھر بھی ہزار کوشش کے باوجود وہ عنایا کو بھول نہیں پائے تھے۔ انہیں دکھ تھا کہ عنایا نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ وہ اکثر یہ سوچتے کہ مجھ میں ایسی کون سی خامی تھی جو اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ ادھر عنایا کو شاید سعادت حسن خان کی آہ لگ گئی تھی۔ جس سے اس کی شادی ہوئی اس نے اس کی زندگی عذاب کر رکھی تھی۔ عنایا کا سارا غرور اس انسان نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ واچ عنایا نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کی اذیتیں اسے اب سعادت حسن خان کی یاد دلاتی تھیں۔ ایک دن عنایا نے اپنی کزن کو کمپیوٹر کا کورس کروانے کے لیے پرنسپل کے کالج میں ایڈمیشن دلانے کے لیے ساتھ لے کر گئی۔ پرنسپل بہت خوش ہوئے اسے دیکھ کر اور بولا کہ ابھی جانا نہیں۔ وہ آفس میں بٹھا کر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ عنایا کو دیکھ کر بولے، عنایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عنایا نے کہا، کچھ نہیں سر، شاید سزا ملی ہے کسی گناہ کی۔ پھر کزن کا ایڈمیشن ہو گیا۔ سر نے کہا، عنایا ابھی نہیں جانا، آج کھانا کھا کر جانا میرے ساتھ، بہت دن کے بعد آئی ہو۔ پھر میڈم بھی آ گئیں۔ عنایا کو مل کر وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ پھر سر نے کھانا منگوایا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی باتیں ہونے لگیں۔ سر نے بتایا سعادت حسن خان نے لندن میں اپنا بزنس شروع کر لیا ہے۔ عنایا کو دیکھ کر سر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھے۔ عنایا نے خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ وہ جانتی تھی اس کی کزن بھی کل کو بتا ہی دے گی۔ سر ضرور پوچھیں گے اس کے متعلق۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ سب کچھ خود ہی بتا دیتی۔ سر کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا، عنایا اگر تم میری بات مان لیتی تو اچھا ہوتا۔ جی سر، مگر تب یہ سب نہیں سوچا تھا میں نے۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر نے کہا، آ جایا کرو کبھی کبھی۔ جی سر، ٹائم ملا تو ضرور آؤں گی۔ سر نے اس کا نمبر لے لیا تھا۔ اس نے بھی دے دیا۔ اسے پتہ تھا سر سعادت حسن خان کو اس کی خبر دیں گے۔ ادھر سعادت کام میں مصروف تھے کہ پرنسپل کی کال آ گئی۔ انہوں نے کال اٹینڈ کی۔ کہا، سر میں بیزی ہوں، کچھ دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں۔ پرنسپل نے کہا، عنایا آج آئی تھی کالج اپنی کزن کا ایڈمیشن کروانے۔ سعادت سب کچھ بھول گئے۔ انہوں نے اپنی میٹنگ ڈسمس کر دی اور پرنسپل صاحب سے بات کرنے لگے۔ سب کچھ جان کر انہیں بہت دکھ ہوا اور عنایا پہ غصہ بھی آیا کہ یہ کیا کر لیا خود کے ساتھ۔ اس دن وہ پہلی بار غصے میں تھے۔ سب نے الگ ہی روپ دیکھا سعادت حسن خان کا۔ انہوں نے پرنسپل سے کہا کہ مجھے عنایا سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے نمبر دے دیا، لیکن یہ بھی بول دیا کہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے اور پریشان نہ ہو جائے۔ سعادت نے کہا، نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کال کی۔ دوسری طرف عنایا ہی تھی۔ وہ چپ رہے۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے دوسری طرف سن رہے تھے۔ پھر عنایا نے کال کاٹ دی۔ سعادت نے پھر کال کی تو عنایا ہی تھی دوسری طرف۔ اب عنایا سمجھ چکی تھی کہ باہر کا نمبر ہے۔ اس نے خود ہی بول دیا، آپ سعادت حسن خان ہیں؟ سعادت چپ رہا۔ اپنا نام سن کر اسے سکون سا محسوس ہوا تھا۔ عنایا نے پھر بولا، سعادت آپ ہیں؟ اب سعادت بول پڑے، تمہیں میرا نام یاد ہے؟ جی یاد ہے، کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ میں بھی نہیں بھولا تمہیں۔ عنایا تم نے میرے ساتھ تو جو کیا
اپنے ساتھ کیوں ظلم کر لیا؟ انایا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا، وہ رو رہی تھی۔ اب چپ کر جاؤ، میں مرا نہیں، زندہ ہوں۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا، اب کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں انایا، میں اب بھی پوری دنیا سے تمہاری خاطر لڑ سکتا ہوں اگر تم ساتھ دو تو۔ انایا ابھی خاموش تھی۔ تم سوچ لو، اگر منظور ہے تو بتا دینا، میں آ جاؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اگر تم خوشی سے میرے ساتھ آنا چاہو۔ انایا خاموشی سے سن رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ پھر 2 دن کوئی کال نہیں آئی۔ آج پھر اس کے شوہر نے مار پیٹ کی، اور وجہ بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ انایا کی حالت خراب تھی، وہ ہسپتال میں داخل تھی۔ پھر وہ وہاں سے ڈسچارج ہو کے اپنے میکے آ گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اسے قسمت موقع دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ بہت ہو گیا، اب وہ خود کو مزید اذیت نہیں دے گی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، سعادت حسن خان کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ پھر ان کی کال آ گئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ سعادت نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ امید ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہوگا۔ جی کر لیا ہے، آپ آ جائیں۔ سعادت خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں بہت جلد، آ کے کرتا ہوں رابطہ۔ انایا نے ماں سے کہہ کر خلا کا کیس کروا لیا تھا۔ میڈیکل رپورٹ کی وجہ سے پہلی ہی پیشی پر اسے خلا مل گئی۔ اب وہ سعادت کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کافی دن بعد ان کی کال آئی۔ سعادت نے ایڈریس پوچھا، اس نے بتا دیا۔ دوسرے ہی دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان کے ہاں موجود تھے۔ پھر رشتہ طے ہو گیا۔ 3 ماہ کے بعد نکاح تھا، اور ساتھ ہی وہ لندن جانے والی تھی۔ پھر سعادت نے ساری تیاری کر لی، کاغذات بھی بن گئے۔ 3 مہینے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن نکاح تھا، اور سعادت نکاح کے بعد سیدھے ایئرپورٹ جانے والے تھے، انایا کو ساتھ لے کر۔ اسی دن وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ انایا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ سعادت حسن خان کی محبت سچی تھی، وہ ایک پتھر دل کو موم کر چکے تھے۔ انایا اب خوش تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ سعادت ہنس رہے تھے۔ انایا دیکھ لو، آج تم میرے ساتھ ہو۔ میں نے تمہیں سچے دل سے مانگا تھا، اور میری دعا قبول ہو گئی۔ انایا مسکرا رہی تھی۔ جی میں نے دل دکھایا تھا آپ کا، مگر اس وقت میں انجان تھی، لیکن آپ کی سچائی کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں تم عطا ہو، میں خوش قسمت ہوں، جو مانگا وہ مجھے مل گیا۔ دونوں ہنس رہے تھے۔ سعادت حسن خان کی محبت جیت چکی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔